تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا، اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنى وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو یار، اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم طائی خبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم طائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا بولو بھائی شروع ہو جائیں گے۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی، میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت
نکلے. اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو. اور جاں کی محبت بھی ہر جگہ. جاں کی ایک علامت پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام، خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود. چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو سینئر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ، یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی، تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں، چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے، پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے، منواتا ہے، ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا؟ ذرا گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے، بول کون رہا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا، میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی ہوئی ہے، ماں خاموش ہے، اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے، بولتی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے، اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس میں بتایا تھا، ایک ذکر بتایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف، اور کیا کرے، لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے، لا الہ میں کیا کیا، گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنا ہے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہو گئے، اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے، ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو، دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. وہ لوگ وہاں ہیں، یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ نکال، ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے، عشق مجازی ہے، وہ بھی لا الہ کے بعد کیا الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے زر پہ ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، الا اللہ زور سے نا، الا اللہ. اس میں کیا ہے، صرف کون ہے، اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں، کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی، ویرانی دل، نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے، اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے مال کمانے کا ہمیں حکم دیا
کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی۔ تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ، کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا، وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی، تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا اللہ اور مذہب، تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا، غریب کے بارے میں مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی۔ یہ سن کے گرمی بھی ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو، اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالغ ہو جائے پھر بھی نہ دو کہ ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے، تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہ اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو، کیا خیال ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول لو نا، دو قسمیں۔ انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے مسکین ہے، غریب ہے، اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے، جتنا اللہ چاہے گا۔ اور لمن نرید، جس کو چاہیں گے، یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے، ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں، جو آج 7 کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں، اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں، یہ اچھی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی، لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں
مگر وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی. اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، من کان یرید الآخرہ. کیا ہے؟ من کان، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا، اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں. پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل طریقے والی کوشش نہیں، جو اللہ نے بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا، فاولئک کان سعیهم مشکورا، اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، آخرت ملے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی. تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی. کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب. وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہے بھائی. اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے، اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے. اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں، کوئی ایک نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھئی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا. آپ صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا. وہ علامات گئیں تیل لینے. کیا وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ، ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی، ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا، نشے میں تھا. کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں، ٹریفک کے قوانین سکھا دیں، مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا. اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا. تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے. وہ دھری کی دھری رہ گئیں. یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا. کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا، ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا، آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے، وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی، وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی، وہ آپ کے لگ گئی، ہو گیا. وہ علامات کہاں چلی گئیں؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو، مذہب کو فالو نہیں کرو گے، تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. چاہے تم گوروں سے صبح شام ورکشاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو. یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، بہت اچھے ہیں. ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ناممکن ہے یہ. مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا، اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے. وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو. اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھئی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام؟ یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، تو موت کے وقت آپ کو ایک خوشی ہوگی. تو یہ اس لیے امیجن کرواتے ہیں، اس لیے تصور قائم کرواتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے. ارے ورنہ میننگ فل جو بامعنی زندگی جب آپ نے کوئی اچھی زندگی گزارنی نہیں ہے تو ٹائم کو مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ دیکھو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیا کریں؟ منظم کریں، مینج کریں. تو یہ اس لیے مینج کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی گزرے. اسی لیے ہے نا ایک بامعنی زندگی گزرے. تو اگلا بولے گا بامعنی زندگی کیوں گزاروں میں؟ سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گا میں ٹائم کو مینج کیوں کروں، اپنے اوقات کی حفاظت کیوں کروں؟ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہوں جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہوتا تو دکان بند کر کے بیٹھا رہتا ہوں. تو جب میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے بھائی، تو مجھے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورے سے گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں. تو گورا اس کا
बज़बान हाल जवाब दे रहा है कि भाई आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत इसलिए है। क्या हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है? तो गोरा कहता है कि आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत इसलिए है कि आप एक बामाना जिंदगी गुजार सकें। अब सवाल पैदा होता है, बामाना जिंदगी में क्यों गुजारूं, मीनिंगफुल लाइफ में क्यों गुजारूं? एक लतीफा मैं कई बार सुना चुका हूं, मुझे एहसास है इसका, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो बात मैं अभी समझाना चाह रहा हूं ना, वो उस लतीफे से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए जो हजरात वो कई बार सुन चुके हैं तो माइंड ना करें, ठीक है? क्योंकि वो मौके पर एक चीज होती है ना, तो वो उससे ज्यादा अच्छी समझाने की मिसाल नहीं होती। तो पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर वो सुनाऊंगा, उससे ये बात समझ में आ जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि भाई बामाना जिंदगी हम क्यों गुजारें? तो भाई इसलिए गुजारें कि हर आदमी चाहता है कि मौत उसकी अच्छी हो, जब वो मरे तो उसको ये एहसास हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार कर जा रहा हूं, लोग मुझसे खुश हैं, कोई मैंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, एक दफा अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी कैसी गुजरी, वाह भाई वाह शानदार। और ये सोचे और आंखें बंद हो जाए, सुकून से दुनिया में जाए, कोई गम ना हो। क्या ख्याल है? इसलिए आइए वर्कशॉप करें, गोरा समझा कि ताकि आप मौत के वक्त जो है ना, और अगर आपने ऐसी ऊट पटांग जिंदगी गुजार दी, आपको ये पता ही नहीं कौन सा वक्त किस काम में सर्व करना चाहिए, बेढंगी जिंदगी, सो रहे हैं तो सोते चले जा रहे हैं, जागे हैं तो जागे चले जा रहे हैं, तो मौत के वक्त आपको क्या होगा? कुड़न हो, सो। मैं कहता हूं, ये सवाल मुझसे जब पूछा गया ना किसी ने कि मौत के वक्त आप चाहते हैं कि माजी का कैसा गुजरा, आप क्या सोचना चाहते हैं? मैंने कहा अगर मुझे जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं होना, अल्लाह ना करे, और मैं ये समझ रहा हूं कि मौत के बाद में मर के मिट्टी हो रहा हूं, तो भाड़ में जाए, मैंने माजी कैसा गुजारा, मुझे इसकी कोई फिक्र बोलो ना भाई। क्योंकि जो भाई जैसा भी था तो था ना, अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, इंसान कभी माजी को देख के खुश नहीं होता, हमेशा फ्यूचर को देख के खुश होता है। इसकी एक मिसाल देता हूं, आप एसी पार्लर में सफर कर रहे हैं ट्रेन में, हाल बड़ा अच्छा आपका, माजी भी ये है कि आप डिफेंस का 1000 गज का बंगला अभी उससे निकल के करीम में बैठे, एयर कंडीशन, और बल्कि आप हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा माजी भी आपका, बड़ा अच्छा पास भी आपका। फ्यूचर क्या है कि एयरपोर्ट पे पेशावर पे उतरना है और वहां आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी हुई है, ठीक है ना? और केस क्या है? फांसी का सीधा। आपको इत्तला मिल गई कि बेटा उतरो और सीधा अंदर। अब आप खुश हो गए, मेरा माजी कितना अच्छा गुजारा मैंने, है? गोरे की हर बात काबिल तकलीद नहीं होती, उनको लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ गुजारने के क्या तौर तरीके, ये पैगंबरों को पता है, ये गोरों को नहीं पता। उनको मोबाइल बनाना बहुत अच्छा आता है, गाड़ियां बनानी आती हैं, सड़कें बनाना आती हैं, बिल्डिंगें बनाना आती है। इंसान को क्यों पैदा किया गया, उसकी खुशी किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है ये इल्म, और अल्लाह ने पैगंबरों को बताया और पैगंबरों के फिर वारिसों को बताया। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से और उलमा से पता चलेंगी। इसके अलावा जितने तरीके हैं 2 नंबर हैं, मसनूई हैं, तकल्लुफात हैं, उनसे हकीकी खुशी हासिल नहीं हो सकती। आप माजी का सोच के खुश नहीं होगे कभी भी। अगर कोई शख्स माजी का सोच के खुश होता है तो वो पास्ट है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ रहा होता है। नहीं यही बात, जैसे आपके इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपके सामने अभी पेपर आने वाला है, एक घबराहट होती है अजीब सी, दिल धक धक कर रहा होता है, पता नहीं क्या है। आपने माजी की तरफ नजर उठाई कि यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, यार मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, और पूरी किताब मैंने रट ली है, और ताल्लुकात भी है मेरे। क्या ख्याल है, अगर नंबर में कहीं से कमी हो गई तो जान पहचान भी है बोर्ड ऑफिस में, हर लिहाज से फुल तैयारी करके बैठा हूं। तो जब ये सोचोगे माजी की तरफ तो आपके दिल की धड़कन कम हो जाएगी और खुश हो जाओगे। फ्यूचर का जो एक खौफ था वो आपके दिल से निकल जाएगा। तो ये वो पास्ट है जिसके सोचने पर खुशी इसलिए हो रही है कि इस पास्ट का फ्यूचर पे असर। अरे यार खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अब तो लोग जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना वो भी तंग आ गए हैं जुमला सुन सुनकर। भाई बोलो, अभी मैं अहमदाबाद में था, मैंने जरा सी बात की, ऐसा आवाज आई, मैंने कहा कराची वाले साइलेंसर लगा के बैठे हैं, पता नहीं क्या मसला है, जोर से बोले। एक तो मैंने इनसे कहा कि एक कैमरा यहां भी रखें ताकि पब्लिक नजर आए लोगों को। लोग समझते हैं कि जिन्नात और फरिश्तों में बयान हो रहा है, कोई सामने नहीं बैठा हुआ। तो वो माजी जिसका असर किस पे पड़ेगा, फ्यूचर पे, उस माजी को देख के इंसान खुश होता है। अगर मेरा जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं है और मेरी मौत का वक्त आया तो माजी में जितने मर्जी कारनामे सर अंजाम दिए हो, मैं फिर भी गमजदा हूंगा कि अब तो खत्म हो रहा हूं।
फ्यूचर तारीख है, खत्म। कुछ दिन में मेरी औलाद मुझे भूल जाएगी, बीवी भूल जाएगी, बच्चे भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, मेरा माल मेरी जायदादें बांट के खा जाएंगे, सब खत्म। और अगर मैं माजी की तरफ नजर डालूं और ऐसा माजी मुझे जन्नत जहन्नम का यकीन हो, उस माजी का सोचकर मुझे पता है कि इसका फ्यूचर पे असरात पड़ने वाले हैं। मैं कहता हूं मेरे अमाल में तहज्जुद है, मेरे अमाल में गरीबों को खाना खिलाना है, मेरे अमाल में अस्पताल मैंने कायम किए हैं गरीबों का इलाज कराने के लिए, मेरे अमाल में ज़कात का एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो मैं लोगों को दी है, मैंने साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करके अपनी कौम को फायदा पहुंचाया है, मजबूत किया है। तो अगर मेरा जन्नत और जहन्नम पर यकीन है तो मुझे एहसास होगा कि इंशाअल्लाह ये चीज कल क़यामत के दिन मेरे गुनाहों की मुआफी और मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करने का सबब बनेगी। और मुझे भी पता है अगर कहीं नंबर कम हो गए तो मेरे नेक लोगों से ताल्लुकात भी हैं। क़यामत के दिन शफाअत चलेगी कि नहीं चलेगी, सिफारिश चलेगी क़यामत के दिन, मेरे ताल्लुकात भी। मेरा बेटा हाफिज कुरान है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा फलां शहीद हुआ था मैदान जंग में, वो भी एक मैंने रखा हुआ है कि अगर कभी मैं फेल हो गया तो मेरी सिफारिश भी तगड़ी सिफारिश है। शुहदा भी है मेरी औलाद में उलमा भी है, तो इंशाअल्लाह यहां से भी खांचा खुलेगा। तो फिर मैं तसल्ली वाली मौत मरूंगा, वरना मैं तसल्ली वाली मौत नहीं मरूंगा। कैसे समझाएं यार, तो इंग्लिश ही रह गई है भाई, उर्दू में मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, इंग्लिश में समझाएं। अच्छा खैर, तो बात कहां से चलती है, वो मैं वो सुना रहा था लतीफा, आपको कई दफा सुन चुके हैं वो भी। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, इसका अलग से क्लिप बना दे भाई, मुझे नहीं याद रहता क्या क्या फिर अजीब अजीब सी क्लिप आ रहे होते हैं मार्केट में। जो असल बयान में जो एक टू द पॉइंट एक अहम बात होती है उस पर क्लिप बाज दफा नहीं बन पाता, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ ये बैठे हुए यहाँ पे। अब मैं जाके सुनूंगा ना तो कभी ये हो रहा होता है आवाज लतीफा आधा आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, आवाज ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़ी मसाए वो जैतून वाले भी नहीं आए ना आज, उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी खानदानी होती है। तो ये वो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आखिरत पर ईमान के बगैर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप जितना भी दुनिया में कमाओगे ना, आपको ये कम लगेगी। मसनूई तौर पर अपने आप को मुतमईन तो करोगे, मसनूई तौर पर तकल्लुफ करके, जैसे एक आदमी खुश हो नहीं लेकिन खामखा में मुस्कुरा के अपने आप को खुश जाहिर करने की कोशिश करोगे, मैं बहुत खुश हूं, अंदर से खुश ना हो। हमने उलमा को, बुजुर्गों को देखा है कि उनको खुशी के इजहार के लिए तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरों से लगता है कि इनका दिल बाग बाग है, खुश है, ये चेहरों से जाहिर होता है। तो वो मैं लतीफा सुना रहा था कि एक आदमी ना समंदर के किनारे लेटा हुआ है और वो सिगरेट पी रहा है। एक बूढ़े मियाँ उसके पास गए, देखा कि बनियान पहन के, भाई तुम चड्डी पहन के समंदर के किनारे लेटे हुए हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप करो, मीनिंगफुल लाइफ गुजारो, क्या ख्याल है, तो कुछ करो, क्या पड़े हुए यहाँ सिगरेट ले रहे हो, कुलाटियां खा रहे हो। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा टाइम को बचा के, टाइम को मैनेज करके मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा भाई तुम पढ़ो, पहले तुम्हें पता चलेगा कि मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, तो फिर उसको कहे मीनिंगफुल लाइफ क्यों गुजारूं, है भाई, अच्छा वो गुजारने के लिए मैं करूं क्या। उन्होंने कहा पहले पढ़ो, मैट्रिक करो। उसने कहा फिर क्या होगा, फिर इंटर करो, फिर क्या करो, बीकॉम बीएससी कुछ तो करो, फिर मास्टर करो, फिर पीएचडी करो, फिर क्या होगा, 16 साल लग गए इसमें, फिर क्या होगा, फिर अच्छी सी जॉब करो, पैसे आएंगे, फिर क्या होगा, फिर शादी करो, फिर क्या होगा, यानी शादी भी तुम्हारी मर्जी की होगी जब इतने पैसे होंगे, फिर क्या होगा, फिर बच्चे होंगे तुम्हारे, फिर क्या होगा, फिर एंजॉय करो लाइफ को। तो उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं, उसने कहा कि बोलो भाई अभी तो एंजॉय कर रहा हूं। आप जो तरीका मुझे बता रहे हो ना कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होने का, उसमें 16 साल लगेंगे और हर आदमी वहां तक पहुंच पीएचडी करने का हर एक को शौक होता है, मगर करते कितने हैं। हमारे एक दोस्त को सीए करने का शौक हुआ, बेचारों की आधी जिंदगी सीए के चक्कर में लग गई, अभी तक सीए नहीं हो पाया। तो उसने कहा कितने लोग, फिर चलो ये सारे मराहिल से गुजर के पीएचडी कर लिया हमने, अपनी मर्जी की बेगम तलाश की, तलाश हर आदमी अपनी मर्जी की करता है, निकलती अपनी मर्जी की हरेक की वो ही सरगंजा करना शुरू कर देती है। हमारे हजरत एक वाकया बताया करते थे कि एक फैक्ट्री का मालिक था, नहीं एक आदमी ने शादी की किसी फैक्ट्री की मालिक खातून से। लोगों को शौक होता है ना, बहुत उकाबी निगाहें होती हैं, बहुत ऊपर देखने का, तो वो कर ली उन्होंने। अब वो बेगम साहिबा उनकी, वो उन्होंने ऐसा खींच के रखा अपने मियाँ को, बिल्कुल गुलाम बनाया। अब ये बेचारा बहुत मुसीबत में आ गया, वो जब चाहती इसको जलील कर देती, और अल्लाह माफ फरमाए कहना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी दोस्तियां भी बहुत मर्दों से।
اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا کہ بھی طلاق دے دو. جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں, سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے. تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے, کھاؤ اور کشمش کے مزے لو, بھگتو. ٹھیک, کیا کرو؟ بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا, کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا. کامیاب لوگوں کی علامتوں میں یہ بھی ہے, جو مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتوں میں لکھا, آپ لوگ لکھ لیں 8ویں علامت. اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جو مشہور ہے تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو. کیا خیال ہے؟ بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے, آدھے سے زیادہ تو خود ہی اٹھا رہی ہو. تو یہ کوئی علامت نہیں ہے میرے بھائی, وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو. تو علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کرو تو عورت اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا مجھ سے کیا ہونا چاہیے, بہتر نہ ہو تو پیرالل ہو, ہم پلہ ہو, کم تر نہ ہو, کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ شوہر ایک طرح سے باس بھی ہوتا ہے. باس اگر میٹرک پاس ہے اور اس کے جو نیچے امپلائی ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں تو چلے گا, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے. ابھی یہ باس کو دیکھو سالے دستخط کرنے آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں چلے گا ایسا. ہمیشہ باس ایسا رکھا جاتا ہے جو خاندانی لحاظ سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ لوگ, زیادہ نہیں لیکن کچھ تو انٹرویو تو لیا جاتا ہے نا, دیکھا جاتا ہے کردار کا کیسا ہے. تو باس ہمیشہ, تو عورت کا شوہر جہاں اس کا شوہر ہے وہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے چنگیز خان نہ بن جائیں جا کے آپ. تو ہر آدمی کہتا ہے میں باس ہوں بھائی, ایسا نہیں کریں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال سربراہ ہے تو وہ کیا ہو کہ وہ ذرا اپنے سے اوپر خاندان میں جائے, اور مرد کیا کرے, تھوڑا سا زیادہ اوپر کی نہ سوچے, وہ اپنے سے ذرا نسبتاً کمتر میں شادی کرے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے, ماتحت بن کے چلے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو خراب کرو گے کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے. تو خیر, تو اس نے کیا کہا کہ بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ گورے جو یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل لائف, بھائی جب زندگی کا مقصد مزے اڑانا ہے, آخرت ہے ہی نہیں, مقصد مزے اڑانا ہے, تو پھر یہ کیا کہ موت کے وقت میں یہ تصور کروں گے میں نے کیا کھا پایا, وہ پھر تو یہی تصور کرے گا کہ میں نے کتنے مزے اڑائے. کیا خیال ہے؟ اور مزے نائٹ کلب اور شرابوں میں بہت ہیں, تو وہ میننگ فل لائف نہیں بلکہ میننگ لیس لائف کی طرف جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. تو دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہو. کس کی وجہ سے؟ حرکتوں کی وجہ سے. پڑا سوتا رہتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ دکان وقت پہ کھولتا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب کی دکان تھی, پرانا محلے کی بات کر رہا ہوں, ان کو نہ جا کے تنگ کریں آپ. ان کے پاس جب بھی جاؤ بھائی صرف چاہیے, یا صرف تو ہے ہی نہیں یار, وہ تو میں جوڑیا بازار سے لانا ہی بھول گیا. اور کچھ بتائیں مولوی صاحب, یار ایسا کرو وہ بریانی مسالہ مل جائے گا, ارے یار وہ ٹکا لے لیں. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہی ٹینشن ہے, ہم دور سے لے لیا کریں گے. ایک ہی شاپ پہ ساری چیزیں نہ ملیں تو آدمی کو بھائی جب جا رہے ہو تو لکھ کے جاؤ کیا کیا لینا ہے. آپ کی سستی کی ہم کیوں نقصان اٹھائیں. تو یہ جو غربت ہے, اور کچھ دنوں میں ان کی دکان کیا ہو گئی, بند. اب کہہ رہے ہیں یار میں غربت, ہمارے نبی بھی کیا تھے, مسکین تھے. تو یہ والی مسکنت آپ کی سستی کی وجہ سے. اس کو نبی جیسے خادم حسین صاحب اپنی گالیاں معاذ اللہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, قرآن کہہ رہے قرآن میں بھی گالیاں ہیں. یہی بات اگر کوئی اور آدمی کرتا, پورا توہین قرآن پر ایک دھرنا ہو جاتا. آئی بات سمجھنے کی, انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, لیکن جناب قرآن پر کوئی بھی الزام قرآن میں ایسی گالیاں نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے قرآن میں وہ گالیاں جو وہ ممبر پہ آپ دیں, ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں, ہم نہیں منع کر رہے آپ کو, لیکن اس کو قرآن کی طرف منسوب نہ کریں. اور میں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اگر یہی بات کوئی اور کرتا تو پھر ان لوگوں کا پورا ایک جلوس نکلتا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے. تو اپنا سب کچھ ہے اور دوسرے کی ذرا سی بات کوئی 2 مطلب نکلتے ہیں, اس کو ہمیشہ گستاخی پہ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے, صاحب نے کہا آپ مشرک ہو گئے معاذ اللہ. آپ نے کہہ دیا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, تو بیٹھتے تو انسان ہے. او بھائی یہ تشبیہات ہیں, ان کی حقیقت تھوڑی مراد ہوتی ہے. تو پہ لے کے بس گستاخی, اللہ کا گستاخ, رسول کا گستاخ, اسلام کا گستاخ, فلانے کا گستاخ, اور کوئی کام ہی نہیں ہے.
کسی بات کا اچھا مطلب بھی نکلتا ہے، برا میں تو اچھا مطلب پہ لے کے جاؤ نا. تو خیر، تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے سستی کاہلی ہوئی، ایسے غریب کو صبر پہ ثواب نہیں ملتا. وہ جو پریشان ہے تو ٹینشن تمہاری اپنی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر. تو ہاں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ بسا اوقات کامیابی کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا. اس پہ میں نے ٹرن لیا تھا کہ پھر گوروں ٹائم مینجمنٹ کی طرف آیا تھا میں. تو آپ کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو غربت اللہ کی طرف سے ہو اس میں وہ غربت آپ کے لیے چند وجوہات کی بنیاد پر بہت بڑی نعمت ہے. وہ جلدی سے پوائنٹ بتا دوں. پہلی بات، آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب، کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ بولو بھائی، مسکین تھے. اور غریبوں میں رہنا آپ نے پسند کیا ہے. ایک طالب علم آیا، میں بڑا غریب ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تم تو اللہ کے نبی کے زیادہ مشابہ ہے تمہاری زندگی، خوش ہو جاؤ اس پر. دوسرا، نبی نے فرمایا غربا جنت میں زیادہ جائیں گے اور مالدار جنت میں کم جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے دولت جب نعمت ہے تو جہنم میں کیوں لے کے جا رہی ہے؟ بات یہ کہ لوگ اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں. دولت کی نعمت جب آتی ہے تو یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی لوگ قدر نہیں کرتے. اس نعمت سے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، حلال لذتوں پر گزارا نہیں کرتے، حرام کی طرف جاتے ہیں. غریب آدمی کو اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا. تو جنت میں غریبوں کی اکثریت ہوگی اور مالداروں کی، مالدار مینورٹی میں ہوں گے. میجورٹی میں کون ہوگا؟ الیکشن کراؤ گے تو غریب جیتے گا، وہاں پہ غریب زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں جا کے غریب رہیں گے نہیں. آپ بے فکر رہیں. لیکن لوگ کہیں یار یہاں بھی وہاں بھی رکشہ چلانا ہے تو کیا فائدہ جنت میں جانے کا. اور تیسری بات، غریب کا حساب کم ہوگا، وہ جنت میں پہلے جائے گا. مالدار کو حساب زیادہ دینا پڑے. کسٹم میں اگر سامان زیادہ ہو تو ٹائم لگتا ہے نا چھوٹنے میں، اور اگر کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھڑی ہے بھائی تلاشی لے لو، وہ کہیں کچھ بھی نہیں لایا، نکل لے بھائی یہاں سے، جا جلدی سے ٹائم ویسٹ نہیں کر. تو فرشتے کہیں گے نکل لے بھائی یہاں سے، ٹائم ہمارا ضائع نہیں کر، نیل جاؤ جلدی سے. جو مالدار ہے وہ چوڑے میں اس کو پوری بینک اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی اپنی. کیا خیال ہے؟ تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اس میں یقیناً فرق ہوگا مراتب میں. آپ نے ایک عام مثال دی ہے کہ عموماً کتنا ہوگا؟ 500 سال پہلے غریب مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہاں کا حساب ایسا نہیں ہے کہ کسٹم میں 3 دن میں کنٹینر پاس ہو گیا، وہاں ٹائم لگے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اور جلدی سے ختم کروں کہ اپنی یعنی اللہ نے کسی کو یہ دولت کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھے. اپنے اختیار سے سستی کاہلی سے غریب نہ بنے. قدرت کی طرف سے بنا تو ثواب ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے بنا تو آزمائش ہے. پھر یہ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے تو وہ قدر کرے. تبھی اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس نعمت کی ناقدری مت کرو، اسے ضائع مت کرو.